دعا کرو اونج ہوئی ہے بھئی. یہ مولوی لوگ آئیں گے تو یار کی بات ہوگی نا ذرا. جب یہ مولوی آتے ہیں میں اس لیے خوش ہو جاتا ہوں اب یار کا پیغام ہے, اب یار کی باتیں ہوتی ہے. اور وہ اسی لیے تو کسی نے وہ کیفیت میں کہا بھی تھا نا, وہ کہتے ہیں نہ علماں وچ نہ پاساں کوئی یار دی گل سنا سان. یہ کیفیات ہوتی ہیں صوفیاء کی, ٹھیک ہے, یہ حال ہوتے ہیں. اور جب یہ نزا ہوتی ہے یہ ہمارے لیے نزا ہے, ان کے لیے تو وصل کا پیغام آتا ہے. گھڑی گھڑی گڑیال بجاوے رین وصل دی پیا گھٹاوے. گھڑی گھڑی گڑیال رین وصل دی پیا, یہ ان کے لیے تو پیغام ہوتا ہے. یہ ان کے لیے پیغام ہوتا ہے حضرت محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا. تو لکھا ہے کہ حضرت نے نا وہ گھڑی گھڑی گڑیا رین وصل پیا گھٹے. نہ تھی یہ ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا. دنیا داری نہ تھی یہ ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا. نہ تھی یہ ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا. اگر کچھ اور زندہ رہتے یہی انتظار ہوتا. بیٹا عشق بھی تو, بیٹا یار بھی تو, بیٹا دین بھی تو, ایمان بھی تو. میں تے کنتر آخر عاجز ادنا لا شیء لا امکان بھی تو. وہ لکھا ہے کہ حضرت نے اب جو ہے نا اپنی آنکھیں بند فرما لی, اور کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں جو رضا کی کیفیت میں مبتلا ہے تو اسے کلمہ تلقین کریں, ٹھیک ہے جی. اور کچھ حدیث میں یہ بھی مفہوم آیا ہے کہ آپ اس کے سامنے بآواز بلند پڑھیں, ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں. تو یہ تو عاموں کی باتیں ہیں, خاصوں کی باتیں تو کچھ اور ہیں. وہ لکھا کہ جب حضرت نے آنکھیں بند فرمائی نا تو پاس کھڑے ایک شخص نے حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کر. آپ کو کہتے ہیں حضور کا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمانے لگے, وہ سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں.
ٹوٹ جائے پھر جوڑ لو، پھر ٹوٹ جائے پھر جوڑ لو، لیکن لگے رہو لگے رہو لگے رہو، جدو ٹوٹے پھر جوڑ لو۔ بڑا قریب ہے، بڑا قریب ہے، 70 بابا تو بہت پیار کرتا ہے۔ ایک گناہ جب ماں پیو ویکھے تیرے دیس کی کھانا، لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پوڑ والا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کوئی شخص پکڑا گیا چوری کرتے ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چور کی کیا سزا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو مفہوم ہے کہ جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگے نا تو وہ رو پڑا، کہتا ہے حضرت مجھ ایک بار معافی دے دے۔ آپ نے فرمایا کس طرح معافی دے؟ تو نے چوری کی؟ کہتا ہے جی حضور۔ تو آپ نے فرمایا پھر معاف کس وجہ سے کر دو؟ تو کہتا ہے حضور اس لیے مجھے معاف فرما دی، میں نے آج پہلی بار چوری کی اور پکڑا گیا، پہلی بار ہے نا، اس لیے معاف کر دے، ایک موقع دے دے، میں آگے سے نہیں کروں گا، پہلی بار ہے معاف فرما۔ تو لکھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بولتا ہے کہ جی پہلی بار ہے، وہ پہلی بار تو وہ پکڑتا ہی نہیں، پہلی بار تو وہ پکڑتا یہ پہلی بار پڑے تو سلیمان تانوں کتنے لبے، سلیمان کتنے لبے۔ یہ پہلی بار پڑے تو سلیمان کتنے لبے تانوں، بار بار معافی دیتا ہے حضرت بار بار۔ اس لیے جب بھول جاؤ پھر یاد کر لو، بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، اور واپس آ جا، آجا واپس معافی دے چھڑا کے آجا، نہ شیطان کے راستے میں چل، واپس آ جا۔ گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ یہی حضرت جی خانقاہوں کا پیغام ہے۔ آؤ جہاں سلسلہ ٹوٹ گیا ہے انہوں پھر جوڑ لئی حضرت جی، انہوں پھر جوڑی حضرت۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھا ہے کہ بہت بڑی ہستی ہوئی ہیں، اب تو حضرت جی وہ کیا کہتے ہیں ٹپوٹو دسلو عاشق نکل آنے نہیں، عاشقی کو بچوں کا کھیل ہے۔ وہ کہا تھا نا کسی نے ابتدا ہی میں اٹھ گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا، ابتدا ہی میں اٹھ گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا، اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا ہے۔ اب تو دور ہی بدل گیا حضرت، اٹ پٹو تھلو عاشق نکلا، عاشقیاں تو حضرت ان لوگوں نے کی ہیں، ہماری جانے بلا عاشقی کس چیز کا نام ہے۔ وہ لکھا ہے کہ ایک رات نا آپ گھر سے یہ آواز بلند ہوئی، ہائے آگ ہائے آگ، عشق تے آتش دوئی برابر۔ وہ ظاہر سب اہل علاقہ محبت کرتے تھے جیسے آپ کے بلا صاحبزادہ صاحب سے کرتے ہیں، تو وہ کسی نے نا
اس جانب نہیں توجہ دی کہ کوئی جا کے سیدہ کے گھر میں دیکھے تو صحیح جو آپ فرما رہی ہیں آگ آگ، اس آگ سے مراد کیا ہے؟ وہ لکھا ہے کہ سب نے اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھائے اور کنویں کی جانب بھاگ گئے کہ شاید سیدہ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے تو پانی لا کے بجھا، جائیں گے پوچھیں گے وقت ضائع ہوگا تو ڈائریکٹ ہم کنویں پہ جاتے ہیں۔ وہ سب نے نا وہ بھرے پانی کے برتن اور واپس بھاگے، تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے، تو انہوں نے سب کو روک لیا اور پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا رابعہ کے گھر۔ پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگے یہ رابعہ پکار رہی ہیں ہائے آگ ہائے آگ، تو ہم یہ برتنوں میں پانی لے کے نا ہم وہ جو آگ لگی ہے ہم اس کو بجھانے جا رہے ہیں۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں ہے جو پانی سے بجھ جائے، یہ عشق الہی کی آگ ہے، یہ اس کی دیدی سے بجھے گی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو لکھا ہے میرا دل چاہتا ہے حضرت حضور کے ہر امتی میں یہ رنگ آ جائے۔ اللہ تعالی کرنے کو 100 تقریریں ہیں لیکن میرا دل نہیں کرتا حضرت کہ یہ ہمارا معاملہ۔ میرا دل کرتا ہے جب اللہ پاک اور حضور نبی علیہ السلام کا نام آئے ہم سارے بے خود ہو جائیں، ہم پہ کیف و مستی کا غلبہ ہو۔ میرا دل کرتا ہے سب کی یہ کیفیت بن جائے، سب کی یہ کیفیت ہو۔ تو وہ آپ کی خدمت میں نا کوئی شخص حاضر تھا اور وہ گفتگو ہو رہی تھی، تو دوران گفتگو نا اس شخص نے شیطان کا نام لیا، تو آپ نے بڑا حیران ہو کے اس سے پوچھا کہ یہ شیطان کون ہے؟ دیکھیں نا کوئی ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو، سب کو پتہ ہے اس کا، بچے کیا بڑے کیا بوڑھے کیا سب کو پتہ ہے۔ وہ جو ہے نا آپ نے اس سے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ تو وہ شخص سیدہ سے بھی زیادہ حیران ہوا، یہ سیدہ کیسی بات کر رہی ہیں، آپ کو شیطان کا نہیں پتہ؟ وہ حیران ہو کے نا سیدہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے سے آگے سے جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا شیطان کا تو تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ سیونی من رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی۔ اللہ اللہ کن کتا اللہ شوی آواز رجی اج وقت ہے وے اج کر لئیے اللہ اج وقت ہے وے اج پڑھ لئیے حضور نبی علیہ السلام تے درود پاک۔ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے حضرت، اس کو ضائع نہ کرو یار، خوب محنت کرو حضرت، خوب محنت۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کو چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناس تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آونڈا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلے۔ خوب حضرت جی